آپ اٹھا کے دیکھو لندن میں بیٹھ کے وہ 2-3 گھنٹے وہ بیان کرتے ہیں مرزا مسرور، کتنے لوگ وہاں قادیانی ہو رہے ہیں. کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے گے؟ جیسے وہ کھا لیا جو پی لیا 5 وقت کی نماز پڑھی چلے گئے، کہ آپ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا رہا اور آپ نے کہا نہیں علماء کو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے، علماء کو تو ہم نہیں کریں گے. ادھر سے نکلتے کہتے مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے. یہ جملے نہیں بولتے تم. ہمارا قصور ہے کہ ہم علماء کے خلاف بھی چلتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے بھی ہیں. جب مسئلہ ختم نبوت ہوتا ہے تو مولوی آگے. ہمارے اندر سے غیرت چلی گئی ہے، حیا شرم بھی چلی گئی ہے کہ علماء کے خلاف بیٹھ کے چوکوں پہ علماء کے خلاف بکواس بھی کرتے ہیں، اور جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے وہی علماء آگے ہوتے ہیں. اگر اس سے روئے زمین پر اگر علماء نہیں ہے تم کیسے رہ سکتے ہو؟ 4 اور 5 لوگ پورے پاکستان میں تم نے جمعیت علماء اسلام کو 5 اور 6 MNA اور سینیٹر دیے ہیں اور پورے پاکستان کی جنگ لڑے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کہاں تھے؟ وہاں تو ختم نبوت کے خلاف قانون پاس ہو گیا. چھری لے کے درخت نہیں کاٹا جاتا. اسمبلی میں قوت دو علماء کو، پورے ملک میں قوت دو، پورے ملک میں MP اور MNA دو، پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ختم نبوت کی جنگ کیسے لڑتے ہیں. چھوٹے آزار سے بڑا درخت نہیں کاٹا جاتا، 4 بندوں سے پورے پاکستان کو سنبھالا نہیں جاتا. پورے پنجاب میں مجھے بتاؤں کہ ایک MNA آپ نے جمعیت الاسلام کو دیا ہو؟ بتائے کوئی. اور یہاں ہمارے گاؤں میں کھڑے ہو کے کہتے جی مولوی تو پیسے کھاتا رہا. مولوی نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ آج ہم داڑھی رکھ کے ٹوپی سر پہ بیٹھ کے یہاں بیان کر رہے ہیں نا، اس مولوی کی وجہ سے. مرزا مسرور کے سنو بیان، اور کافر اعظم 7 جو نا سمندر دور بیٹھا وہاں تڑپ رہا ہے کہ اس مولوی فضل الرحمان جب تک اسمبلی میں ہے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. ہمارا قانون جو قادیانی کے خلاف پاس ہوا ہے اس کو دوبارہ چھیڑنے والا کوئی نہیں ہے جب تک یہ مولوی موجود ہے. کیا وجہ کہ روزانہ اس پہ حملے ہو رہے ہیں؟ باجوڑ میں 73 لوگوں کو جو نا شہید کر دیا. کیا اس کا جرم ہے جمعیت الاسلام کا؟ مولانا یوسف لدھیانوی کو سریعام جو ہے نا سڑک پہ گولیاں مار کے شہید کر دیا. اس کا کیا جرم تھا؟ یہی تھا نا تو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کر اور اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں. مولا عتیق الرحمان کو شہید کر دیا. کیا جرم تھا اس کا؟ مولا حسن شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ٹانگوں سے معذور تھے ان کو شہید کر دیا. کیا جرم تھا ان کا؟ مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہوئے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ یہی جرم تھا. وہ ختم نبوت کے لیے دفاع کرتے ہیں. کل جو جمعیت الاسلام کے 20 لوگوں کو شہید کیا. کیا جرم تھا ان کا؟ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو کیوں نہیں شہید کرتے؟ سب سے زیادہ کفار ڈرتا ہے تو اس جماعت سے. آپ کے فلسطین میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل بچوں اور بوڑھوں کو ذبح کرتے جا رہا ہے، اور وہاں سے امریکہ سے اٹھ کے وزیر خارجہ جا کے فلسطین میں اسرائیل میں بیان دیتا ہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ میں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ اسرائیلیوں تم بھی یہودی ہو، میں بھی ایک یہودی ہوں، میں یہودی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچا ہوں. اتنی جرت کسی نے فلسطین میں جا کے کی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچا ہوں. یہ جرت مولانا فضل الرحمان نے کی ہے. قطر میں جا کے اور مصر کا دورہ جو نا منسوخ کر کے قطر میں پہنچ کے جا کے حماس کے صدر سے مل کے جا کے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک مجاہد کی حیثیت سے آیا ہوں، پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی.